کرکٹ میچ میں بھارتی ٹیم کے منفی رویے کی سہولت کاری، پاکستان کی درخواست پر آئی سی سی کا درمیانی راستہ نکالنے کا پلان۔ میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کو پاکستان کے میچز سے الگ رکھنے پر غور۔ بھارتی ویب سائٹ کے مطابق آئی سی سی نے پاکستان کے تحفظات پر جواب دیا کہ گراؤنڈ میں موجود ایشین کرکٹ کونسل کے رکن نے پائیکرافٹ کو ٹیم پلیئرز کو ہینڈ شیک نہ کرنے کا کہا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پائیکرافٹ کو پورے ایشیا کپ سے ہٹانے کے بجائے صرف پاکستان کے میچز سے الگ کرنے پر غور ہو رہا ہے۔ ان میچز میں سابق ویسٹ انڈین کرکٹر رچی رچرڈسن کو میچ ریفری مقرر کرنے کا اعلان۔ پی سی بی نے خط میں موقف اپنایا تھا کہ میچ ریفری اینڈی پائی نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی اور میچ سے پہلے پاکستانی کپتان کو ہاتھ نہ ملانے کا کہا تھا۔ پی سی بی کو میچ ریفری سے متعلق خط کے باضابطہ جواب کا انتظار۔ بھارتی میڈیا کا دعویٰ مسترد کرتے ہوئے رد عمل دیا کہ آئی سی سی نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ جواب نہ آنے پر مختلف آپشن زیر غور ہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہہ چکے کہ ملک کی عزت اور وقار سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ رائے کے مطابق اگر پاکستان کا مطالبہ نہ مانا گیا تو پاکستانی ٹیم ایشیا کپ سے دستبردار ہو جائے گی۔ بھارت کا غیر ذمہ دارانہ رویہ اب کھیلوں کے میدان تک پہنچ چکا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے عسکری میدان میں شکست کے بعد بھارت اب کھیل کے میدان میں اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کھیل میں سیاست کو لے آتے ہیں۔ بلا جواز جارحیت پر منہ توڑ جواب ملا اور 6 جہاز بھی گر گئے۔ اب کرکٹ کے میدان میں ایسی حرکتیں کر کے خفت نہیں مٹا سکتے۔ پاکستانی ایک ذمہ دار قوم ہیں، ہم جنگ بھی جیتے ہیں اور کھیل کے میدان میں بھی ہر طرح کے حالات کو تسلیم کرتے ہیں۔ ایسا کوئی قانون نہیں جو کھلاڑیوں کو مخالف ٹیم سے ہاتھ ملانے پر مجبور کرے۔ بھارتی بورڈ عہدیدار نئی کہانی سامنے لے آئے۔ شوشہ چھوڑا کہ اگر آپ کھیل کے قوانین دیکھیں تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ اپوزیشن سے ہاتھ ملانا ضروری ہے۔ اس بنا پر بھارتی کرکٹ ٹیم کسی اپوزیشن سے ہاتھ ملانے کی پابند نہیں۔ ادھر معروف کرکٹ براڈ کاسٹر آشیش رائے نے بھارتی رویے کو افسوسناک قرار دیا۔ کہا پاک بھارت میچ کرکٹ کے جذبے کے منافی رہا۔ اگر کوئی ٹیم مقابلے میں شرکت کرتی ہے تو کھیل کی روح کے مطابق برتاؤ کرنا چاہیے۔ یہ سراسر منافقت ہے کہ آپ میچ کھیلیں لیکن مخالف ٹیم سے مصافحہ نہ کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو عدالتی کام سے روک دیا گیا۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد اعظم خان پر مشتمل ڈویژن بینچ کا وکیل میاں داؤد کی درخواست پر حکم نامہ جاری۔ جسٹس طاہر جہانگیری کو سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے تک بطور جج کام سے روکنے کا حکم۔ بینچ نے آئندہ سماعت پر اٹارنی جنرل سے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر معاونت طلب کر لی۔ سینئر قانون دان بیرسٹر ظفر اللہ خان اور اشتر اوصاف عدالتی معاون مقرر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دوحہ میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی سے ملاقات میں مکمل یکجہتی کا اظہار۔ شہباز شریف نے امیر قطر کو مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کی صورتحال کے پیش نظر قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بھی ملاقات۔ امت مسلمہ کے اتحاد پر زور۔ شہباز شریف نے کہا مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی جارحیت فوری طور پر روکنا ہوگی۔ اس تناظر میں مسلم ممالک کے اتحاد کی آج پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ ملاقاتوں میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات بھی ہوئی۔ قطر پر اسرائیلی حملے اور خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ عرب اسلامی سربراہی اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے اسرائیلی توسیعی منصوبوں کو روکنے کے لیے عرب اسلامک ٹاسک فورس بنانے کی تجویز دی۔ مزید کہا انسانیت کے خلاف جنگی جرائم پر اسرائیل کو کٹہرے میں لانا ہوگا۔ پوری اسلامی دنیا اسرائیل کے خلاف قطر میں جمع۔ 50 سے زائد ممالک کی عرب اسلامی سربراہ اجلاس میں شرکت۔ مسلم ممالک کا قطر سے اظہار یکجہتی اور جوابی اقدامات کی حمایت کا اعلان۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق قطر کے خلاف اسرائیلی جارحیت خلیجی ممالک کی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ کسی بھی جواز کے تحت اسرائیلی جارحیت کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ سلامتی کونسل، عالمی برادری اور بااثر ریاستیں اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اور اسرائیل کو باز رکھنے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ثانی نے کہا کہ گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا عالمی امن کے لیے شدید خطرہ ہے۔ اسرائیل نے انسانیت کے خلاف جرائم میں تمام حدیں پار کر دی۔ اجلاس میں عراق اور مصر نے نیٹو طرز کا اجتماعی سیکیورٹی نظام بنانے کی تجویز دے دی۔ کہا ایک مسلم ملک پر حملہ تمام ممالک پر حملہ تصور کیا جائے۔
اسرائیل قطر پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے کام کرنے پر ان کو ایوارڈ ملنا چاہیے۔ حماس اسرائیلی قیدیوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہے، تمام قیدیوں کو فوری رہا کرے۔ ٹرمپ کا ملک میں بائیں بازو کی شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کا اعلان۔ ریاست ٹینیسی میں جرائم کی روک تھام کے لیے ٹاسک فورس قائم کر دی۔ دنیا کو اب اسرائیل کا راستہ روکنا ہوگا۔ اسرائیلی حملوں کی صرف مذمت کافی نہیں ہے، واضح لائحہ عمل اختیار کرنا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا عرب ٹی وی کو انٹرویو، بولے اسرائیل کا ایک خود مختار ملک پر حملے کا کوئی جواز نہیں۔ غزہ، لبنان، شام اور یمن کے بعد قطر پر حملہ ناقابل قبول ہے۔ بطور ایٹمی ریاست پاکستان مسلم امہ کے ساتھ کھڑا ہے، مسائل کے حل کے لیے مذاکرات ہمیشہ بہترین راستہ ہے۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا، بھارت کے ساتھ جنگ میں سیز فائر کا پاکستان نے نہیں کہا۔ ہماری افواج اور دفاعی صلاحیت مضبوط ہے، چھوٹا ملک ہو یا بڑا، کسی کو پاکستان کی خود مختاری چیلنج نہیں کرنے دیں گے۔ اسحاق ڈار نے سلامتی کونسل میں اصلاحات کا بھی مطالبہ کر دیا۔ ادھر پاکستان کی درخواست پر UN انسانی حقوق کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ قطر پر اسرائیلی حملہ اور اس کے بعد کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ اسرائیل کا دوحہ پر حملے سے 50 منٹ پہلے امریکہ کو آگاہ کرنے کا انکشاف۔ امریکی میڈیا نے اسرائیلی حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ قطر پر حملے کی پیش کی اطلاع ٹرمپ کو دی گئی۔ پہلے سیاسی سطح پر بات ہوئی، پھر فوجی حکام کے ذریعے معلومات فراہم کی گئیں۔ اگر ٹرمپ مخالفت کرتے تو اسرائیل حملہ روک سکتا تھا۔ تاخیر سے بتانے کا کہہ کر امریکہ صرف دکھاوا کر رہا ہے۔ ادھر وائٹ ہاؤس کے مطابق میزائلوں کے فضا میں جانے کے بعد امریکہ کو مطلع کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل سے سہ ملکی دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف کل سعودی عرب جائیں گے۔ سعودی قیادت سے ملاقاتیں ہوں گی۔ دورہ سعودی عرب مکمل کر کے وزیر اعظم برطانیہ کا دورہ کریں گے۔ برطانوی حکام سے ملاقاتیں متوقع۔ شہباز شریف 21 ستمبر کو برطانیہ سے امریکہ روانہ ہوں گے۔ 22 ستمبر کو نیو یارک میں فلسطین سے متعلق سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم 26 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ٹرمپ میں ملاقات متوقع۔ پاک بھارت جنگ، ایران اسرائیل کشیدگی، اسرائیل کے قطر پر حملے کے بعد ملاقات انتہائی اہمیت کی حامل۔ انسداد منشیات کے عالمی معاہدوں کی پابندی میں ناکامی۔ امریکہ نے افغانستان، کولمبیا، بولیویا اور وینزویلا کو پابندی پر عمل درآمد میں ناکام ممالک کی فہرست میں شامل کر لیا۔ کولمبین صدر نے امریکی اقدام کو سیاسی اور غیر منصفانہ قرار دے دیا۔ کہا، واشنگٹن نے منشیات مافیا کے خلاف آپریشن میں دی گئی قربانیوں کو نظر انداز کیا۔ عدالتی محاذ پر ٹرمپ کی ایک اور ناکامی۔ وفاقی اپیل کورٹ نے گورنر فیڈرل ریزرو بورڈ لیزا کوک کی برطرفی کا فیصلہ معطل کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ صدر ٹرمپ کا اقدام لیزا کوک کو حاصل آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہو رہا ہے۔ انتہا پسند وزیر اعظم نیتن یاہو کا اعتراف۔ کہا، بڑھتی ہوئی عالمی پابندیوں اور ہتھیاروں کی بندش کے باعث اسرائیل کو دفاعی صنعت میں خود کفیل بننا ہوگا۔ نیتن یاہو نے یورپ میں مسلم آبادی میں اضافے اور مغربی میڈیا پر اسرائیل کی مخالفت کو بڑا خطرہ قرار دیا۔ ادھر برطانوی حکومت نے اسرائیل کو رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز میں شرکت سے روک دیا۔ وزارت دفاع نے واضح کیا کہ غزہ میں اسرائیلی کارروائیاں بین الاقوامی انسانی قانون کے منافی ہیں۔ اسپین نے اسرائیلی کمپنی کے ڈیزائن کردہ راکٹ لانچرز کی خریداری کا معاہدہ منسوخ کر دیا۔ یہاں پر آپ کو آگاہ کریں کہ ملتان اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 4.8 ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلے کی زمین میں گہرائی 55 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کا مرکز ملتان سے 126 کلومیٹر مغرب میں واقع تھا۔ آگاہ کریں آپ کو کہ ملتان اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 4.8 ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلے کی زمین میں گہرائی 55 کلومیٹر تھی۔